السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ کر رہے ہیں را کے قاعدے کہ را کو کب موٹا پڑھنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے۔ آج ہم کریں گے را کو باریک پڑھنے کے قاعدے۔ اس میں ہم سیکھیں گے کہ اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے، جیسے لیتشریکا، لیتشری ری، را زیر ری، اب یہ باریک پڑھی جا رہی ہے، اس کو موٹا نہیں کریں گے۔ لیتشریکا زیر ہے اس کے نیچے، رجالن، رجالن ری، اب یہ باریک پڑھی جا رہی ہے۔ من الریح، من الریح ری، اب یہ باریک پڑھی جا رہی ہے۔ الرجال، الرجال ری، اب یہ بھی دیکھیں یہاں بھی را پہ زیر ہے تو را کو ہم باریک ہی پڑھ رہے ہیں۔ اگر را پر جزم ہو، جیسے یہ را پہ جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہو، زال پہ زیر ہے تو را باریک ہی پڑھی جائے گی، یعنی جزم والی را سے پیچھے زیر ہو تو را کو ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ انذر، انذر فرعون، فر، اب جزم علی را پیچھے فا پہ زیر آ گئی ہے تو یہاں پہ را کو ہم باریک ہی رکھیں گے۔ فرعون یہاجر، یہاجر جر، اب یہاں پہ را پہ جزم ہے اور جیم پہ زیر آ گئی ہے تو یہاں پہ ہم را کو باریک ہی پڑھیں گے۔ شرعتن، شر، اب یہاں پہ جزم اور پیچھے شین پہ زیر تو یہ باریک پڑھی جائے گی، شرعتن۔ اور وقف کی صورت میں اگر را پر جزم لگائی جائے اور اس سے پہلے بھی جزم ہو، یعنی دو حروف پہ جزم آ جائے تو اس سے پچھلے حرف پر زیر ہو تو را باریک ہی پڑھی جائے گی، جیسے السحر، السحر را، اب را موٹی ہے کیونکہ را پہ زبر آ گئی ہے، لیکن اگر ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے وقف کی صورت میں تو دیکھیں جزم، یہاں پہ جزم لگ جائے گی وقف کی صورت میں تو پیچھے دیکھیں گے پیچھے بھی جزم ہے، اور پھر تیسرا حرف ہم نے دیکھنا ہے تو تیسرے حرف پہ زیر ہے تو یہاں پہ را باریک ہوگی۔ السحر، السحر، حجرن، حجرن، اب یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے حجر، حجر، یہاں بھی را باریک ہی ہوگی۔ الخبیر، یہاں پہ موٹی پڑھی جا رہی ہے اس لیے کہ را پہ پیش آ گئی ہے، الخبیر، لیکن اگر ہم وقف کریں گے تو را پہ جزم آ جائے گی اور پیچھے یا پہ بھی جزم ہے تو تیسرا حرف دیکھیں گے یہاں پہ زیر ہے تو ہم یہاں پہ را کو باریک ہی رکھیں گے۔ الخبیر، الخبیر، یہاں پہ را باریک ہوگی۔ قدیرن، رن، اب یہاں پہ دو پیش ہیں، تنوین آ گئی ہے را پہ تو را کو موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر ہم را پہ وقف کریں گے تو را کو ہم باریک کر لیں گے کیونکہ را پہ جزم آ جائے گی، پھر پیچھے یا پہ جزم ہے، تیسرے حرف پہ زیر ہے تو ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ قدیر، قدیر، یہاں پہ امید ہے کہ یہ والے رولز آپ کو سمجھ آئے ہوں گے کہ جب بھی را پہ جزم، وقف کی صورت میں ہم جزم لگائیں گے را پہ تو ہم نے پیچھے حرف دیکھنا ہے کہ پیچھے پہ اگر جزم ہے تو پھر پچھلا دیکھنا ہے اس پہ زیر ہے تو را باریک ہی ہوگی۔ یہ سارے وہ رولز تھے جب را جزم والی ہو اور پچھلے حرف پہ بھی جزم ہو تو پھر تیسرے حرف پہ زیر ہو تو تب بھی را باریک ہی پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں البتہ را کو باریک پڑھنے کا ایک قاعدہ اوپر کے کلیے سے مستثنیٰ ہے اور وہ یہ ہے، یعنی یہاں پہ اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے تیسرا حرف دیکھا ہے اگر اس پہ زبر ہے زیر نہیں ہے تو تب بھی را باریک ہی پڑھی جائے گی، جیسے خیرن، خیرن، یہاں پہ را موٹی ہے لیکن جب ہم اس پہ وقف کریں گے خیر تو را باریک پڑھیں گے، حالانکہ پیچھے دیکھیں تیسرے حرف پہ زبر تھی تو یہ جب بھی یا ہوگی، جزم والی یا ہو اور پیچھے زبر ہو تو یہ را باریک ہی پڑھی جائے گی۔ خیر، خیر،
اب یہاں پہ باریک پڑی جائے گی، غیرو، غیر، غیر۔ اب یہاں پہ دیکھیں را پہ زبر تھی، را موٹی پڑی گئی، یہاں پہ را پہ جزم ہے اور تیسرے حرف پہ زبر ہے تو پیچھے یا آ گئی ہے، تو پھر ہم اس کو باریک ہی پڑھیں گے، غیر، الطیری، الطیر، الطیر، دیر، دیر، السیر، السیر، السیر۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ را کے قاعدے ہم نے پڑھے، آج لاسٹ ویڈیو تھی را کے قاعدوں کی۔ امید ہے کہ آپ کو سارے را کے جو رولز ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے کہ را کو کب موٹا پڑھنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے، اور جب جزم والی را آ جائے تو کب اس کو موٹا کرنا ہے اور کب باریک کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔